نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے اندر جو نقص ہے، جو خرابی ہے، تو عورتیں بھی کمال حاصل کر سکتی ہیں، عورتیں کامل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نقص اور وہ خرابی کس وجہ سے ہے، اس پر ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. ایک حدیث مبارکہ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی ناقص العقل اور ناقص الدین ایسا نہیں دیکھا جو ہوشیار مرد کی عقل کو جلدی زائل کر دیتا ہو. بڑے سے بڑے عقل مند کو بے وقوف بنا دیتی ہے تھوڑی سی دیر میں. اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ یہ عقل کا نقص ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی عقل کا نقصان ہے کہ وہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار کی گئی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار کی گئی. اور دوسرے فرمایا، کیا جب تم کو حیض آتا ہے ایام معذوری تو تم نماز روزہ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتی؟ انہوں نے کہا بے شک. فرمایا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ناقص ہونے کا جو سبب بیان فرمایا، وہ ایسا سبب ہے جس سے کوئی عورت بھی خالی نہیں، لہذا لازم آتا ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی کامل نہ ہو سکے. حالانکہ قرآن اور دیگر احادیث سے ان میں بھی کاملات کا وجود معلوم ہوتا ہے. یہ اشکال میرے ذہن میں ایک عرصے سے تھا، مگر اس کا کوئی شافی جواب اب تک ذہن میں نہ آیا تھا، اسی لیے اس اشکال کو اب تک میں نے کہیں بیان نہ کیا کہ خواہ مخواہ دوسروں کو بھی کیوں پریشانی میں ڈالا. الحمدللہ اس وقت جواب ذہن میں آ گیا، اس لیے میں نے اشکال کو بھی بیان کر دیا اور جواب بھی عرض کرتا ہوں. اس کا حاصل یہ ہے کہ کمال کی دو قسمیں ہیں، ایک کمال اختیاری اور ایک کمال غیر اختیاری. اسی طرح نقصان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. اور انسان مکلف ہے تحصیل کمال اختیاری کا، کہ جو کمال اپنے اختیار سے حاصل کر سکے اس کا مکلف ہے، جو کہ امر مکتسب ہے، یعنی اپنی کوشش سے اپنے اکتساب سے اسے حاصل کر سکتا ہے. اور مکلف ہے ازالہ نقصان اختیاری کا، کہ ایسا نقصان جس سے اختیاری طور پر بچ سکتا ہو اس کا بھی مکلف ہے، جو اس کی قدرت میں داخل ہے. اور کمال غیر اختیاری کی تحصیل اور نقصان غیر اختیاری سے اجتناب کا انسان مکلف نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کمال غیر اختیاری کے حاصل نہ ہونے سے عورتوں کو گناہ نہ ہوگا، لیکن گناہ نہ ہونے کا
گناہ نہ ہونے سے اس کا موجب نقصان نہ ہونا لازم نہیں. یعنی جو غیر اختیاری ان کے اندر ایک چیز ہے کہ معذوری کے ایام آتے ہیں یا ان کی گواہی آتی ہے، تو اس سے کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک نقصان تو لازم ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ضرور ہے. مثلا ایک آدمی طبعاً بزدلی اور ایک آدمی میں طبعاً بزدلی اور خوف بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتا. اس صورت میں اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ نقصان ضرور ہے، اور مجاہدین کے برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا، یہ اس کا نقصان ہے. بس قرآن میں جو عورتوں کو کامل کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال مکتسب کا درجہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے. وہ کمال جو اپنی کوشش سے حاصل کر سکے وہ درجہ انہیں حاصل ہو سکتا ہے. اور حدیث میں جو ان کو ناقصات الدین کہا گیا، اس میں نقصان غیر اختیاری کو بیان کیا گیا، اور کمال مکتسب و نقصان غیر اختیاری کے جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں. اب یہ سوال رہا کہ دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں بجز مریم علیہ السلام و حضرت آسیہ کے اور کوئی کامل نہیں ہوا. اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کمال کا وہی درجہ تھا جو مردوں میں تھا، کیونکہ جس کمال کو مردوں کے لیے ثابت کر کے عورتوں سے اس کی نفی کی گئی، حدیث میں صیغہ استثناء کے ساتھ اسی کمال کو ان دونوں کے لیے ثابت کیا گیا. اگر یہ مطلب نہ ہو تو ان کے استثناء کرنے کے کچھ معنی نہ ہوں گے، اور جب یہ مطلب ہوا کہ ان دونوں کو کامل مردوں کی برابر کمال حاصل تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں نقصان عقل و نقصان دین کا وہ سبب غیر اختیاری موجود نہ تھا جو دوسری عورتوں میں موجود ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان میں وہ نقصان غیر اختیاری موجود نہ ہو، یعنی ایام معذوری کا آنا اور ان کی گواہی دو مردوں کے برابر، ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہونا. تو فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں نقصان عقل و نقصان دین کا وہ سبب غیر اختیاری موجود نہ تھا جو دوسری عورتوں میں موجود ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان میں وہ نقصان غیر اختیاری موجود نہ ہو اور خدا تعالی کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. دوسرے ممکن ہے ان میں بھی نقصان غیر اختیاری موجود ہو لیکن ان میں کوئی کمال ایسا ہو جس سے اس نقصان غیر اختیاری کی تلافی ہو گئی ہو. اب میں اس مضمون کو اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، بعض لوگ سمجھ گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اور جن کی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ ان سے سمجھ لیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، کسی دقیق مضمون کی تقریر ایک بار فرما دیا کرتے، اس کے بعد اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو آپ فرما دیتے کہ فلاں شخص اس کو خوب سمجھ گیا ہے، اس سے تم سمجھ لو. البتہ یہاں ایک سوال اور رہ گیا، میں اس کو بھی حل کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس تقریر سے یہ تو معلوم ہوا کہ نقصان غیر اختیاری بھی موجب نقص ہے، حالانکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان غیر اختیاری موجب نقص نہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی ورد ہو اور وہ سفر کرے یا بیمار ہو جائے اور سفر یا بیماری کی وجہ سے اس کے ورد کا ناغہ ہو جائے، یعنی کوئی وظیفہ پڑتا ہے اس کا ناغہ ہو گیا، تو حق تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پورا ہی لکھو. یعنی سفر اور بیماری کو گو ورد، سفر اور بیماری میں گو ورد کا ناغہ ہو جاتا ہے، مگر ثواب ان دنوں کے برابر ہی ملتا ہے جن دنوں میں وہ کیا کرتا تھا جس میں ورد ناغہ نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اختیاری عذر کی وجہ سے اگر اعمال میں کمی آئے تو ثواب کم نہیں ہوتا. پھر اس کی کیا وجہ کہ حیض وغیرہ میں عورتوں کی نماز ناغہ ہوتی ہے
تو اس کا نقصان کا سبب شمار کیا گیا، اور وہ بھی تو آزار غیر اختیاری ہیں، بلکہ بظاہر ان کا غیر اختیاری ہونا سفر سے زیادہ ہے، کیونکہ سفر من وجہ اختیاری ہے، اور من وجہ غیر اختیاری یعنی سفر شروع کرنے کے بعد تو اوقات پر قبضہ نہیں رہتا اور مجبوراً اورات کا ناغہ ہو جاتا ہے، لیکن سفر کا شروع کرنا تو اختیاری امر ہے۔ اگر ہم سفر ہی نہ کرتے تو اس کی نوبت نہ آتی، پس سفر انتہاءً غیر اختیاری ہے اور ابتداءً اختیاری ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اور جواب بھی اسی وقت ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ عذر کی دو قسمیں ہیں، ایک عذر اتفاقی اور دوسرے عذر مستمر جو ہمیشہ ہوتا ہو۔ قانون شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر اتفاقی اور عذر مستمر میں فرق ہے۔ عذر اتفاقی سے ثواب کم نہیں ہوتا، جیسے سفر میں کبھی کبھی ہوتا ہے اور کوئی معمول کا ناغہ ہو گیا، کوئی وظیفہ کم ہو گیا یا چھوٹ گیا تو اتفاقی ہے، تو عذر اتفاقی سے ثواب کم نہیں ہوتا، اور عذر مستمر موجب نقصان اجر ہوتا ہے۔ چنانچہ موت سے بڑھ کر عذر غیر اختیاری کون سا ہوگا، لیکن نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ دو شخص ایک ساتھ اسلام لائے تھے، دونوں کے اعمال بھی برابر تھے، ان میں سے ایک صاحب تو کسی غزوے میں شہید ہو گئے اور دوسرے ان کے بعد ایک ہفتے کے فاصلے سے انتقال کر گئے۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ پہلا شخص شہید ہو کر مرا ہے اور یہ بستر پر مرا ہے، اس لیے اس کا درجہ اس سے کم ہے، تو انہوں نے دوسرے کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہم الحق بصاحبی، اے اللہ اس کو بھی اس کے ساتھی کے درجے میں پہنچا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَهُ او کما قال، کہ اس نے جو اس کے بعد ہفتے بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، تو یہ اعمال کہاں چلے گئے؟ یعنی تم نے اس کے لیے پہلے شخص کے برابر ہونے کی کیوں دعا کی؟ اس نے جو اس کے بعد اعمال کیے ان کا ثواب بھی تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، تو یہ اس سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کے بارے میں تصریحاً بھی فرمایا کہ واللہ دونوں کے درجے میں ایسا تفاوت ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی اس کا عمل جو ایک ہفتے زندہ رہا زیادہ ہوا، اور اتنا زیادہ رہے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ رہی یہ بات کہ پہلا شہید تھا اور یہ شہید نہیں ہوا، تو اس کا درجہ اس کے درجے سے کم ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ شہادت کے لیے یہ بھی تیار تھا، جہاد میں دونوں شریک ہوئے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا وقت آ گیا، وہ شہید ہو گیا، اس کا وقت نہ آیا تھا تو یہ شہید نہ ہوا، قتل نہ ہوا، مگر نیت دونوں کی برابر تھی، اس لیے شہادت کا اجر اس کے لیے بھی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ موت سے اجر منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینقطع اجر المؤمن بموته الا من ثلاث، کہ مومن کا اجر موت سے منقطع ہو جاتا ہے بجز تین کے، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اجر چلتا رہتا ہے جو صدقات جاریہ میں سے۔ پس مرض اور سفر اتفاقی عذر ہیں، اس سے اجر کم نہیں ہوتا، اور حیض و نفاس وغیرہ عذر مستمر ہے، ہمیشہ رہتا ہے، اور عذر مستمر سے اجر کم ہو جاتا ہے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ عذر اتفاقی ابتدائی عمل کے وقت ذہن میں نہیں ہوتا، جب آدمی کوئی عمل بنیت مداومت شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو یہ عمل نہ کروں گا، کیونکہ سفر اور مرض عارضی امور ہیں، اصل حالت یہی ہے کہ انسان تندرست رہے، اپنے گھر میں رہے، اس لیے نیت دوام کی باقی رہتی ہے۔ پھر جب اتفاقاً عذر پیش آتا ہے تو اس کو ثواب پورا ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ سفر اور مرض کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ آدمی برسوں بھی سفر نہ کرے
نہ بیمار ہو، اس لیے ایام سفر و مرض کو عمل سے مستثنا کرنے کی طرف التفات نہیں ہو سکتا، پس وہ دن بھی اس کے ذہن میں عمل ہی کے لیے مقرر تھے مگر اتفاق سے ناغہ ہو گیا، بخلاف حیض و نفاس وغیرہ کے کہ یہ آزار مستمرہ ہیں، نیز اکثر ان کے اوقات بھی معین ہوتے ہیں، پس عورتیں جب نماز پڑھنا شروع کریں گی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حیض و نفاس کے وقت نماز کو چھوڑ دیں گے، تو ان کی نیت دوام کی نہیں ہوتی، یہ نیت کسی عورت کی نہیں ہوتی کہ میں ان دنوں میں بھی نماز پڑھوں گی۔ ایسے ہی موت کا آنا یقینی ہے، کو وقت معلوم نہیں، مگر ہر شخص جس کام کو شروع کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں گا، یہ نیت کوئی نہیں کرتا کہ موت کے بعد بھی عمل کرتا رہوں گا، اگر کوئی ایسی نیت کرے تو وہ معتبر نہیں، کیونکہ وہ محض الفاظ ہی الفاظ ہیں، نیت اور عزم کا درجہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس نیت کی مثال ایسی ہوگی جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا تھا کہ بھائی مجلس املا میں سب لوگ سوال کرتے ہیں اور تم کچھ سوال نہیں کرتے، اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اب سے میں بھی سوال کیا کروں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت امام صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ روزہ غروب کے ساتھ فوراً افطار کرنا چاہیے، جیسے سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو وہ طالب علم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی دن غروب ہی نہ ہوا ہو تو؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بس آپ خاموش ہی رہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، جیسے کسی کے یہاں بہو آئی تھی اور وہ بولتی نہ تھی، کوئی ماں اپنے بیٹے کی شادی کر کے لائی اور وہ بہو بولتی نہ تھی، تو ساس کو بہت رنج تھا کہ ہائے بہو گونگی آئی، بولتی ہی نہیں، جب ساس نے اس کو بہت سمجھایا بجھایا کہ لڑکیاں تو بولتی ہوئی اچھی لگا کرتی ہیں، تو بولتی کیوں نہیں، تو ایک دن آپ یہ بولی، ساس سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے یوں پوچھوں ہوں اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو تم میرا دوسرا نکاح بھی کر دو گی یا یوں ہی ساری عمر بٹھائے رکھو گی؟ ساس نے کہا کہ بس بھی تو چپ ہی رہا کر، مہینوں میں تو بولی تھی تو یہ پھول جھڑے، آگے نہ معلوم کیا ستم ڈھائے گی۔ ایسے ہی وہ طالب علم تھا کہ یا تو سوال ہی نہ کرتے تھے، اور سوال کیا تو یہ کہ حضرت بھلا اگر آفتاب ہی غروب نہ ہو، تو جیسے یہ قضیہ شرطیہ محمل ہے جس میں مقدم کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم کا بقا ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت یہ نیت کرے کہ مجھ کو اگر حیض و نفاس نہ آیا تو میں ساری عمر نماز پڑھتی رہوں گی، یا کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں نہ مرا تو ساری عمر نماز پڑھتا رہوں گا، تو یہ قضیہ ابھی محمل ہے جس کا شریعت میں اعتبار نہیں، شرط وہی معتبر ہو سکتی ہے جس کا وقوع بھی عادتاً ہوتا ہو، پس یہ عذر نیت دوام کو مانے ہے اور سفر و مرض نیت دوام کو مانے نہیں، اس لیے جب وہاں دوام کی نیت ہو سکتی ہے تو ثواب بھی مرض و سفر میں اس نیت کی وجہ سے ملے گا، اور عذر نسوانی اور موت قاطع نیت دوام ہے، اس لیے وہاں ان آزار کے وجود سے ثواب منقطع ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے حیض و نفاس کے سبب نقصان ہونے کی اور سفر و مرض کے سبب نقصان نہ ہونے کی، خوب سمجھ لیجئے۔ بحمد اللہ اب یہ مبحث مکمل ہو گیا اور تمام شبہات زائل ہو گئے اور دلائل سے معلوم ہو گیا کہ عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں، یعنی کمال مکتسب ان کو حاصل ہو سکتا ہے، گو اس کے ساتھ ایک نقصان غیر اختیاری بھی رہے، اور ان کے لیے کمال کا طریقہ یہی ہے، اول تو وہ کتابیں دیکھیں جن میں مسائل و احکام شرعیہ کا ذکر ہے، ان کو دیکھ کر ہر عمل کے کامل کرنے کا طریقہ معلوم کریں، اور جن اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کریں۔ یہ تو اصل طریق ہے، اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ طریق ہے
کہ اگر کوئی کامل مرد اپنے محارم میں مل جائے تو اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح کا طریقہ پوچھ کر دل کی اصلاح کرے، اور اگر کوئی مرد ایسا نہ ملے تو کسی کاملہ کی صحبت میں رہیں، اگر کوئی کاملہ بھی نہ ملے تو اپنے گھر کے مردوں کی اطلاع اور اجازت سے کسی دوسرے بزرگ سے بذریعہ خط و کتابت کے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کریں، اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع دیتی رہیں، جو کچھ وہ لکھے اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر ہی میں رہیں، ان کے پاس جانے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ ہاں، اپنے گھر پر بزرگوں کے قصے اور ان کے حالات اور ملفوظات اور ان کی تصانیف کا مطالعہ جاری رکھیں، اس سے بھی وہی نفع ہوگا جو پاس رہنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اگر مردوں میں سے کسی کو بزرگوں کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو، وہ بھی اسی طریقے پر عمل کریں جو میں نے عورتوں کو بتلایا، انشاءاللہ تعالی اس طرح ان کا بھی دین کامل ہو جائے گا۔ بس اصل طریقہ کمال فی الدین کا تحصیل تقوی ہے، اور اس کی تحصیل و تسہیل کا طریقہ معیت کاملین ہے۔ یہ خلاصہ ہے تمام بیان کا۔ اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کی نماز قریب ہے۔ وہ باقی مضامین اب بھی ذہن میں باقی ہیں، مگر اول تو وقت نہیں اور دوسرے ضروری مضامین بیان ہی ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کسی موقع پر دیکھا جائے گا۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالی ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔